Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, last weekend کے اینڈ پہ ہم نے کوشچن نمبر 3 کیا اور اس کے 3 پارٹس کیے. آج ہم انشاءاللہ کوشچن نمبر 3 ہے جو ایکسرسائز 3.3 کا اس کو ہم مکمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ اقرا ورک بک پیج نمبر 30 بھی کریں گے. اور اس طرح سے ہمارا کوشچن نمبر 3 ہے جو آج اس ایکسرسائز کا کمپلیٹ ہوگا، اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے اور آپ لوگوں سے بھی کہ آپ نے جو کام آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ نے بخوبی اچھے انداز میں کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرمائے اور اپنے بڑوں کی فرما برداری، ان کی پیروی اور راہ مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے. تو ڈیئر کلاس، آج ہم اپنی ایکسرسائز پہ آتے ہیں 3.3، جس کا پارٹ نمبر 6 میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے کیا. آج ہم 7, 8 اور 9 پارٹ کریں گے، اور میں آپ کے سامنے پارٹ نمبر 9 کرنے والا ہوں. تو ڈیئر کلاس دیکھیے پارٹ نمبر 9 میں کیا ویلیو ہے 5250 کہ اس کو آپ نے آپریٹ کرنا ہے بائی دا ڈویژن میتھڈ کے ذریعے، اور آپ نے پرائم فیکٹرز نکالنے ہیں کہ وہ کون سے پرائم فیکٹر ہوں گے جن کو آپس میں ملٹیپلائی کرنے سے آپ اس ویلیو کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہے 5250. تو اس کو پرائم فیکٹر معلوم کرنے کے لیے ہم نے ڈویژن کی، اور ہم نے دیکھا کہ ڈیویزیبلٹی رول کو اپلائی کیا. سب سے پہلا ٹیبل ہم پڑھنا چاہیں گے 2 کا، اور اس کا رول یہ ہے کہ آخر میں یونٹ پیج پہ 0 2 4 5 2 4 6 8 ہونا چاہیے. تو یہاں پر آپ کے سامنے موجود 0 ہے، اس سے مطلب کہ ہم 2 کا ٹیبل پڑھ سکتے ہیں. تو 2 کا ٹیبل جب ہم نے پڑھا تو ہمارے پاس ویلیو جو آ گئی 2625. کیسے آئی؟ 5 تک ہم نے 2 کا ٹیبل پڑھا تو 2 مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں. 2 to the 4 ہم نے یہاں پہ 2 لگایا، اور اوپر باقی اس کا 5 کا 1 بچ گیا. جو 1 بچا تو اس کو یہاں پہ اس کے ساتھ لکھا تو 12 بن جاتا ہے، اور 12 تک 2 کا ٹیبل پڑھنے سے ہمارے پاس 6 آتا ہے. اسی طرح پھر آگے 5 ہے، اور 2 کا ٹیبل 5 تک پڑھا جا سکتا ہے لیکن 5 2 کے ٹیبل میں نہیں آتا. لیکن ہم کیا کریں گے، 5 سے پہلے پڑھیں گے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا 2 to the 4. 1 بچ جانے پر اس 0 کے ساتھ لگاتے ہیں تو 10 بن جاتا ہے، جس کے بعد ہم 2 کا ٹیبل 10 تک پڑھتے ہیں، اور 2 5 دا 10. اس طرح سے ہمارے پاس نئے آنے والی ویلیو جو ہے 2625 ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ 2 کے ٹیبل سے سٹارٹ کرتے ہیں. یونٹ پلیس پہ 5 ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا یہ 2 کے ٹیبل میں نہیں آتا. اب ہم 3 کا ٹیبل دیکھیں گے، آیا یہ 3 کے ٹیبل میں یہ ویلیو آتی ہے یا نہیں. تو اس کو دیکھنے کے لیے ڈیویزیبلٹی رول اپلائی کریں گے، اور رول ہم جانتے ہیں کہ تمام نمبرز کو آپس میں جمع کر دیا جائے. 2 + 6 + 2 + 5 کو جمع کرنے سے ہمارے پاس آنے والا جو جواب ہے کیا ہوگا؟ ویری گڈ، 15. 2 + 6 is 8. 8 + 2 10. 10 + 5 15. تو 3 کے ٹیبل میں 15 آتا ہے، تو ہم 3 کا ٹیبل اس پہ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس پہلا نمبر تو آپ کے پاس چھوٹا ہے 3 سے، اس لیے آپ 6 کو بھی ساتھ ملائیں گے، یہ بن جائے گا 26. تو 3 کا ٹیبل 26 سے پہلے کتنی مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے؟ ویری گڈ، 8 ٹائم. 3 8 دا 24. تو 24 اور 26 میں کتنا ڈفرنس رہ گیا باقی؟ ویری گڈ، کیا رہ گیا وہ کلاس؟ 2. اور اس 2 کے ساتھ اس کو لکھیں گے تو کیا بنے گا یہاں پر؟ 22. اور 3 کا ٹیبل 22 سے پہلے پڑھیں گے تو 7 ٹائم ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں 3 7 دا 21. تو 22 میں سے 21 چلا جائے گا تو باقی کتنا بچے گا؟ 1. اب 1 ریمائنڈر جو رہ گیا اس کو اس 5 کے ساتھ لکھنے سے 15 بنے گا. تو 3 کا ٹیبل ہم 15 تک کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 5 ٹائم. ویری گڈ کلاس. اب دیکھیے، اب دوبارہ ہمارے پاس نئی آنے والی ویلیو ہے 875. 875 میں ہم نے 2 کا رول بھی چیک کیا، نہیں آتا. 3 کا چیک کرتے ہیں، تو 3 کا چیک کرنے پہ ہمیں پتہ چلا 8 + 7 is
15 15 پلس 5 پھر 20 اور 3 کے ٹیبل میں 20 نہیں آتا تو ہم نے آگے دیکھا 4 کا ٹیبل. تو 4 کے ٹیبل میں ہم نے پتہ ہے کہ ہمیں آخری دو نمبرز کو دیکھنا ہوتا ہے, تو 75 بھی 4 کے ٹیبل میں نہیں آتے. جی 4 18 دا ہوتا ہے 72, لیکن آپ کے پاس یہاں پہ 75 ہے اور 14 9 دا پڑھتے ہیں تو 76 آتا ہے, لیکن 75 4 کے ٹیبل میں نہیں آتا, اس لیے یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد 4 کے ٹیبل 5 آتا ہے, 5 کا ٹیبل. تو 5 ہم جانتے ہیں رول کہ یونٹ پیج پہ 0 یا 5 ہونا چاہیے, تو وہ نمبرز 5 کے ٹیبل میں آتے ہیں. تو ہم نے 5 کا ٹیبل پڑھا. 8 سے پہلے کتنی مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ. 5 1 5. باقی کتنا بچ گیا 8 میں سے؟ ویری گڈ 3. 3 کو 7 کے ساتھ لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ 37. اور 37 تک کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ ویری گڈ کلاس, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. 3 7 35. 37 میں سے 35 چلے جائیں تو باقی کتنے بچیں گے؟ 2. اور اس 2 کو اس 5 کے ساتھ لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ 25. ویری گڈ. تو 5 کا ٹیبل 25 تک 5 مرتبہ پڑھنے سے 5 5 25 آتا ہے. تو اس طرح ہمارا ٹیبل مکمل ہوا. 5 کا ٹیبل ہم نے 175 ٹائم پڑھا, تو ہمارے پاس کیا ویلیو آتی ہیں؟ 875. اب دوبارہ دیکھیے, دوبارہ آخر میں یونٹ پلیس پہ 5 ہے, تو ہمیں ویسے ہی پتہ چل گیا یہ 2 3 4 کے ٹیبل میں نہیں آئے گا, کیونکہ ہم نے پیچھے بھی اس کو دیکھا. اب دوبارہ 5 کا ٹیبل پڑھتے ہیں. 5 3 15. ویری گڈ. اور باقی 17 میں سے کتنے بچ گئے؟ 2. وہ اس کے ساتھ لگائیں گے تو 25 ہوگا. تو 5 مرتبہ پڑھنے سے اگین 5 5 25 آتا ہے. اب نئی آنے والی ویلیو 35 ہے, وہ بھی ہم جانتے ہیں 3 کے ٹیبل میں, 2 کے ٹیبل میں, 4 کے ٹیبل میں نہیں آتی, اس لیے ہم اس کو 5 ٹیبل میں ہی پڑھیں گے کیونکہ اس کے یونٹ پیج پہ 5 ہے. اور 5 7 35. اب ہمارے پاس نیا آنے والے نمبر 7 ہے, اور 7 ایک پرائم نمبر ہے جو کہ اپنے ہی ٹیبل میں آئے گا, اس لیے ہم 7 کا ٹیبل ہی پڑھیں گے. 7 1 7. اور 1 آنے سے یہ پتہ چل گیا کہ بائی دا ڈویژن میتھڈ وی فائنڈ دا پرائم فیکٹر آر اسٹاپ, کہ یعنی کہ پرائم فیکٹر جو ہم معلوم کر رہے ہیں ڈویژن میتھڈ کے ذریعے وہ مکمل ہو چکے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس آنسر میں کیا آ گیا ہے؟ 1. اب ڈیئر کلاس دیکھیں ہمارے پاس جو پرائم فیکٹر آئے ہیں 2 3 5 5 5 اینڈ 7. ہم نے ان کو لکھا 2 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی 5 ملٹیپلائی 5 ملٹیپلائی 5 اور ملٹیپلائی 7. اب اس کو انڈیکس نوٹیشن میں لکھ دیں گے. 2 کے ساتھ کوئی اور دوسرا 2 موجود نہیں ہے تو یہ خالی آ جائے گا. 3 بھی ایز اٹ از آ جائے گا, اور 5 یہاں پہ کیونکہ 3 مرتبہ لکھا ہوا ہے اور ملٹیپلائی ہے درمیان میں, تو ان کی پاورز آپس میں ایڈ ہو جائیں گی, تو یہ بن جائے گا 5 کی پاور 3. اس سے مراد یہی ہے 5 ملٹیپلائی 5 ملٹیپلائی 5. اور لاسٹ میں 7 بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ ہے, 1 ٹائم ہے, تو اس کو ہم ایسے ہی لکھ لیں گے ملٹیپلائی 7. تو انڈیکس نوٹیشن میں ہم نے پرائم فیکٹر معلوم کر لیا, اور پرائم فیکٹر معلوم کرنے کے بعد ہم نے ان کو اس طرح لکھ لیا کہ ہمارے پاس پرائم فیکٹر ہیں جو ان سے 5250 کے 2 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی 5 کی پاور 3 ملٹیپلائی 7, ان کو آپس میں ضرب دینے سے, دوبارہ ملٹیپلیکیشن ان کی کرنے سے آپ کے پاس دوبارہ یہی آنسر آ جائے گا. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ان کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں ان سب کو, تو آپ کے پاس آنسر دوبارہ یہی آئے گا. تو ڈیئر کلاس یہ ہمارا تھا آج کا لیسن, اور اس میں آپ نے پارٹ نمبر دیکھا 8, تو پارٹ نمبر 9. تو ڈیئر کلاس آج ایکسرسائز ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے, اور اس کا کوشچن نمبر 3 ہم نے مکمل کیا, اور پارٹ نمبر 7 8 آپ کریں گے, اور 9 میں نے آپ کے سامنے کیا, وہ بھی آپ نوٹ فرمائیں گے اپنی نوٹ بک پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اقرا ورک بک پیج نمبر 30 ہے جون صاحب, وہاں پہ بھی ایسے ہی 2 سوال موجود ہیں, وہ بھی آپ نے کرنے ہیں, اور نوٹ بک کے اوپر جو سوال میں نے کیا وہ نوٹ کرنا ہے آپ نے, اور باقی جو 2 سوال ہیں 7 اور 8 وہ آسان ہیں, وہ بھی آپ نے خود کرنے ہیں. اور اس ڈائری کو یعنی کہ جو آپ کو لکھوائی جا رہی ہیں ہوم ورک کی, اس کو آپ نے اپنی اقرا ڈیلی ڈائری پہ مینشن کرنا ہے.
تو اس طرح سے آج کی ہماری ایکسرسائز بھی مکمل ہوتی ہے اور ہمارا لیسن بھی مکمل ہوتا ہے. اس طرح ہمارا ویک کا ایک اچھا سٹارٹ ہے کہ ہماری پہلی جو ایکسرسائز ہم نے شروع کی ہوئی تھی وہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں نئی ایکسرسائز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.